أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. انتہائی قابل احترام بزرگوں اور نوجوان دوستوں، آپ کے سامنے قرآن پاک کے آخری پارے سے سورہ ماعون کی تلاوت کی گئی. اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ وہ مجھے سچ کہنے کی، ہم سب کو سمجھنے کی اور ہم سب کو ان آیات مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی ان آیات میں انسانوں کو مخاطب فرمایا ہے اور پھر رب کائنات نے کسی مخصوص کردار کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتایا ہے کہ ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا تم نے اس شخص کو دیکھا ہے کہ جو جزا اور سزا کے دن کو جھٹلاتا ہے؟ جزا اور سزا کے دن کے پر ایمان انسان کے ایمان کے بنیادی تقاضوں میں سے ہے. اگر جزا اور سزا کے دن کے اوپر انسان ایمان نہیں لاتا تو اس کا مقصد ہے کہ اس کا خدا کے اوپر ایمان نہیں ہے. جزا اور سزا کے اوپر ایمان اس دنیا کے اندر انسان کی زندگی کی سمت کو درست کرتا ہے. انسان کو احساس ہوتا ہے کہ اگر دنیا کے اندر میں کوئی اچھا عمل کر رہا ہوں تو جزا اور سزا کے دن پر مجھے اس کام کا اچھا نتیجہ ملے گا، اور اگر میں کوئی برا کام کر رہا ہوں تو مجھے اس برے کام کا برا نتیجہ جزا اور سزا کے دن پر ملے گا. لیکن ذہن اور تصور میں یہ بات نہ ہو کہ جزا اور سزا کا کوئی دن ہے تو انسان اس دنیا کی زندگی کے اندر ایک شتر بے مہار ہو جاتا ہے. اسے کوئی خوف نہیں ہوتا کسی چیز کا کہ کسی کے سامنے میں جواب دہ بھی ہوں، کسی کے سامنے مجھے حساب بھی دینا ہے. اور یہ حساب نہ دینے کا احساس پہ انسان کو اس دنیا کے اندر ایک ایسا انسان بنا دیتا ہے کہ جس کا کسی کو احساس نہیں. تو وہ جو احساس انسان کے دلوں کے اندر پیدا کرتا ہے دوسرے انسانوں کی خدمت کا، اس کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ انسان اس آخرت کے دن کے اوپر یقین رکھے، اس کے اوپر ایمان رکھے. ارأیت الذی یکذب بالدین. پھر رب کائنات فرماتا ہے کہ وہ جزا اور سزا کے دن پر ایمان نہیں رکھتے، ان کی کچھ علامات ہیں، کچھ نشانیاں ہیں. یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کون ہے کہ جو آخرت کے دن کے اوپر ایمان نہیں رکھتا. بس جن لوگوں کے اندر آپ کو یہ نشانیاں اور یہ علامتیں نظر آ جائیں سمجھ لینا کہ ان کو اللہ رب العالمین کے اوپر یقین اور ایمان نہیں ہے. فذلک الذی یدعو الیتیم، جو زمین کے اوپر اللہ کے یتیم انسانوں کا، یتیم بندوں کا، یتیم بچوں کا خیال نہ کرتا ہو، ان کو دھکے دیتا ہو، ان کا اس کو احساس نہ ہو، یہ وہ شخص ہے کہ جو جزا اور سزا کے دن کو جھٹلاتا ہے. اگر جزا اور سزا کے دن کو نہ جھٹلاتا ہوتا تو اس کا رویہ یہ نہ ہوتا کہ وہ یتیموں کا خیال نہ کرتا. آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے اور بخاری شریف کی حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بیوہ اور مسکین کے لیے دوڑ دھوپ کرنے والا انسان ایسا ہے جیسا خدا کی راہ میں دوڑ دھوپ کرنے والا آدمی، کسی بیوہ کی ضرورت کو پورا کرنے والا، کسی یتیم کے لیے تگ و دو کرنے والا، اپنے آپ کو تھکانے والا، اپنے پسینے بہانے والا، ان راہوں کے اندر اپنے آپ کو لگانے والا کہ ان کی ضروریات کو پورا کر سکے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بیوہ اور مسکین، یتیم کے تو معاملے کچھ ہو رہے بھی. یتیم کا تو معاملہ یہ کہ آقا نامدار فرماتے ہیں کہ جس کا کوئی ولی نہیں اس کا ولی میں ہوں، جس یتیم کا کوئی باپ نہیں اس کا باپ میں ہوں، اور جس کا کوئی سنبھالنے والا نہیں اس کا سنبھالنے والا میں ہوں.
آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس کو اپنا کہہ رہے ہیں، جس کا ولی ہونے کا اعلان خود رب ذوالجلال کی ذات کر رہی ہے، تو ہمیں کتنا بڑا احساس ہوتا ہے کہ ہم اس کا احساس کر رہے ہیں کہ جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کہا ہے کہ اس کا ولی میں ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو اون کیا ہے اس کو میں اون کر رہا ہوں۔ تو بخاری شریف کی وہ حدیث کہ جو مسکین اور بیوہ کے لیے دوڑ دھوپ کرنے والا ہے وہ ایسا ہے کہ جیسا خدا کی راہ میں دوڑ دھوپ کرنے والا، اور خدا کی راہ میں دوڑ دھوپ کرنے والا مجاہد کہلاتا ہے، یعنی کہ اللہ کی راہ کے اندر وہ جہاد کرنے والا۔ پھر فرمایا کہ قیامت کے دن وہ عورت جو محنت اور مشقت کرتی ہے اور اس محنت اور مشقت کرنے کی وجہ سے وہ کالی پڑ جاتی ہے، اور یہ کون سی عورت ہے؟ وہ جو بیوہ ہے بیچاری، جس کے لیے کوئی دوڑ دھوپ کرنے والا نہیں ہے، جس کے لیے اس کی ضروریات کو پورا کرنے والا کوئی نہیں، جس کے بچوں کی ضروریات کو پورا کرنے والا کوئی نہیں ہے، اور وہ خود محنت کر رہی ہے، وہ خود جا کر گھروں کے اندر برتن مانج رہی ہے، جھاڑو دے رہی ہے اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے۔ اس کے لیے بیان کیا جا رہا ہے کہ جو محنت اور مشقت کے سبب کالی پڑ جانے والی عورت قیامت کے دن مرتبے کے اندر اس طرح ہوگی جس طرح میں اور میرے ساتھ کھڑی ہوئی وہ عورت۔ اتنا رتبہ اللہ رب العالمین دے گا کہ آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا میدان حشر میں قیامت کے دن کیا رتبہ ہوگا، کس جگہ کھڑے کیے جائیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میدان حشر ہوگا، اللہ رب العالمین کی بارگاہ ہوگی، اور بارگاہ میں ایسی جگہ کہ جو اللہ رب العالمین کے مقرب ترین بندوں کے لیے منتخب ہوگی کہ یہاں میرا سب سے پیارا بندہ کھڑا ہوگا، تو سب سے پیارا بندہ جو کھڑا کیا جائے گا اس بندے کی جگہ پر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ عورت جو بیوہ ہے۔ اب پہلے آپ نے سنا کہ ان کے لیے دوڑ دھوپ کرنے والا وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا ہے، وہ اللہ کی راہ میں جد و جہد کرنے والا ہے، اور دوسری جگہ فرمایا کہ معاملہ اس طرح ہے کہ وہ اس طرح ہوگا کہ جیسے دو انگلیاں ہوتی ہیں آپس میں برابر برابر، اس طرح بیوہ جو اپنے آپ کو تھکاتی ہے، لگاتی ہے ان کاموں کے اندر، وہ میرے ساتھ اس طرح ہوں گے۔ پھر وہ بخاری شریف والی حدیث جس میں آقا نامدار فرما رہے ہیں کہ بیوہ اور مسکین کے لیے دوڑ دھوپ کرنے والا، پھر آگے فرماتے ہیں کہ مجاہد اور اس کے برابر ہیں جو دن بھر روزے رکھے اور رات بھر نماز پڑھے، یعنی کہ عبادات میں روزے رکھنا، رات بھر نماز پڑھنا، کتنا ثواب اور کتنا اجر ہے۔ یہ اتنا بڑا اجر اور ثواب انسان کو مل جاتا ہے اگر کسی مسکین کے لیے اور کسی بیوہ کے لیے جد و جہد کرے، کسی مسکین کے لیے کھانے کا انتظام کرے، کسی بیوہ کے کام آ جائے، انسان ان کی ضروریات کو پورا کر لے۔ تو کسی بیوہ کے کام آنا، کسی مسکین کے کام آنا، یا ان یتیم بچوں کو پالنے کے لیے کام کرتے کرتے تھک جانا، کالی پڑ جانا، کمزور پڑ جانا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درجات بیان فرمائے۔ ابو داؤد کی حدیث ہے یہ، کیا فرماتے ہیں کہ ایک ایسی عورت ہے جو بڑی حسین و جمیل ہے، اور اللہ رب العالمین نے اس کو مال و دولت سے بھی نوازا ہے، لیکن اس کے پاس یتیم بچے ہیں۔ وہ ان یتیم بچوں کی پرورش کرنے کی وجہ سے، ان کا خیال رکھنے کی وجہ سے، ان کو سنبھالنے کی وجہ سے، باوجود حسن اور جمال کے کہ شادی کے لیے کئی رشتے اس کے لیے موجود ہیں، کئی آفرز اس کو آ رہی ہیں کہ ہم تم سے شادی کرنا چاہ رہے ہیں، غریب بھی نہیں ہے، مسکین بھی نہیں کہ لوگ سوچیں کہ اس کو لیں گے تو اس کو سنبھالنا پڑے گا، اس کا اپنا پیسہ مال دولت اس کے پاس بہت ہے، لیکن صرف وہ یتیموں کی خاطر کہ جن کا باپ مر گیا، بیوہ ہو گئی خاتون، ان یتیم بچوں کی وجہ سے وہ شادی نہیں کرتی، تو یہاں تک کہ وہ اس سے علیحدہ ہو جائیں، وہ بڑے ہو جائیں یا اس سے جدا ہو جائیں، آپ فرماتے ہیں قیامت کے دن وہ میرے ساتھ اس طرح ہوگی جس طرح یہ میری 2 انگلیاں ہوتی ہیں۔ کتنا بڑا درجہ ہے۔ یہ دونوں احادیث بالکل واضح کرتی ہیں۔ اور پھر ایک اور حدیث میں آتا ہے، اور یہ حدیث سنن ابی داؤد کی ہے، سنن ابو داؤد کے اندر آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن جب یہ حساب کتاب ہو جائے گا، میدان حشر سے اعلانات ہو جائیں گے، لوگ جنت کی طرف چل پڑیں گے، لوگ جہنم کی طرف لائے جائیں گے، تو اس لمحے پر جو جنت کی طرف قدم بڑھیں گے تو سب سے پہلا قدم میرا ہوگا۔ یہ آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ اور مقام ہے کہ سب سے پہلا قدم میرا ہوگا۔ پھر فرماتے ہیں کہ میں اچانک دیکھوں گا کہ ایک عورت ہے جو مجھ سے پہلے جنت کے اندر داخل ہونے کے لیے آگے بڑھ رہی ہے، مجھ سے پہلے جنت میں داخل ہونا چاہتی ہے، اور میں اس سے پوچھوں گا تو کون ہے، تو وہ کہے گی کہ میں ایک بیوہ ہوں جس کے چند بچے ہیں۔ تو بیوہ کے بچوں کو سنبھالنے والی وہ خود بیوہ، درجہ دیکھیں کتنا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں جنت میں سب سے پہلا قدم داخل کرنے والا فرد، لیکن ایک عورت ہوگی، اور وہ عورت وہ ہوگی کہ جس نے ان یتیم بچوں کو پالا ہوگا، ان کا خیال کیا ہوگا، ان کا احساس کیا ہوگا، تو ان کا احساس کرنے والی وہ عورت
جنت میں مجھ سے بھی پہلے داخل ہونے کی کوشش کر رہی ہوگی، یعنی کہ کوئی روکنے والا اس کو نہیں ہوگا، دربان نہیں روکیں گے کہ تم محمد مصطفیٰ سے پہلے داخل نہ ہو۔ تو ان یتیموں کا خیال کرنا، ان مسکینوں کا خیال کرنا، ان کے کام آنا، ان کے لیے جد و جہد کرنا، ان کے لیے انفاق کرنا، ان کے لیے اپنے آپ کو تھکانا، یہ کتنا بڑا اجر کا کام ہے۔ کہیں ان کو مجاہد کہا گیا اور کہیں محمد مصطفیٰ نے اپنی دونوں انگلیاں ملا کر کہا کہ اس طرح میرے ساتھ ہوں گی، اور کہیں یہ کہا جا رہا ہے کہ جنت میں جو پہلے قدم داخل ہوں گے، پہلے جو قدم جنت کے اندر داخل ہوں گے تو ان لوگوں کے داخل ہوں گے جو ان بیواہوں کا اور یتیموں کا خیال رکھنے والا ہوگا۔ تو ان بیواہوں یتیموں کا خیال رکھنا یہ اسلام کے اندر بہت بڑی تعلیم ہے۔ اس حوالے سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ الحمدللہ ان معاشروں کے اندر لوگوں کے اندر یہ احساس اب دن بدن بڑھتا ہوا آ رہا ہے اور لوگ ان یتیموں کا خیال رکھنا شروع کر رہے ہیں۔ یہ جو میں نے سورہ آپ کے سامنے پڑھی کہ ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین، جو مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے، مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب۔ اور یہ سارے معاملات تب ہوتے ہیں کہ جب انسان کا دل بڑا ہوتا ہے، دل کشادہ ہوتا ہے، دل کے اندر پیسے کی رغبت نہیں، خدا کی رضا کا شوق بندے کے دل کے اندر جاگ جاتا ہے۔ وہ پیسے کا لالچی نہیں ہوتا، وہ نیکیوں کا خوگر بن جاتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ یہ پیسہ ہاتھوں کی میل ہے، اس پیسے کو ایسی جگہ پر خرچ کروں کہ جہاں پر خرچ کرنے کے نتیجے کے اندر اللہ رب العالمین کی رضا مجھے حاصل ہو جائے۔ تو آخرت کی رضائیں، جنت کا حصول اس کا مقدر بن جاتا ہے، اس کا مشن بن جاتا ہے، اور اس کی کوشش بن جاتا ہے، اور اس کی جد و جہد بن جاتا ہے۔ آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث کہ جس میں ان رحم کرنے والوں کا ذکر آ رہا ہے کہ جس دل کے اندر ان یتیموں کا اور مسکینوں کا رحم ہوتا ہے وہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ کے اندر کتنے مقرب ہوتے ہیں، اور وہ دل جو اس رحم کے جذبے سے خالی ہو، کہ جن کے دلوں میں یتیموں کا، مسکینوں کا، انسانوں کا احساس نہ ہو، خیال نہ ہو، اللہ کی بارگاہ کے اندر وہ کتنے عذاب کے حقدار قرار پا جائیں گے۔ رب کائنات فرماتے ہیں کہ من لا یرحم الناس لا یرحم اللہ، جو اللہ کے بندوں کے اوپر رحم نہیں کھاتا اللہ رب العالمین اس میں رحم نہیں کھاتا۔ کتنی بڑی بات ہے جو یہاں بیان فرمائی گئی ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کا رحم حاصل ہو جائے، اللہ رب العالمین کا ہمیں قرب حاصل ہو جائے، اس کی جنتیں حاصل ہو جائیں، تو رب کائنات کہہ رہا ہے کہ انسانوں کے ساتھ رحم کا رویہ رکھو۔ جو انسانوں کے ساتھ رحم کا رویہ رکھیں گے اللہ رب العالمین ان کے ساتھ رحم کا رویہ رکھے گا۔ اس حوالے سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس دنیا کے اندر انسانی ذہنوں کے اندر اور فکرات کے اندر ایک اور بھی سوچ جو غلط فہمی کے طور پر بیٹھ گئی ہے۔ ہم لوگوں نے دین اس بات کو سمجھ لیا کہ ہم عبادات کریں، نمازیں پڑھیں، روزے رکھیں، حج کریں، زکوٰۃ کریں، قرآن پاک کو اٹھائیں، احادیث کو اٹھائیں اور مطالعہ کریں پورے قرآن کا اور حدیث کا، تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ عبادات قرآن اور حدیث کے اندر ایک حصہ ہے، 3 حصے معاملات ہیں۔ کون سے معاملات؟ ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین۔ تو 3 درجے دین تو انسانوں کے ساتھ تعلقات کا معاملہ ہے کہ انسانوں کے ساتھ کیسا پیش آنا ہے، انسانوں کے ساتھ رویہ کیسا رکھنا ہے، کس خوش اسلوبی کے ساتھ، حسن اخلاق کے ساتھ، احساس ذمہ داری کے ساتھ، اور معاشرے میں گرے پڑے طبقوں کے ساتھ رحم کا جذبہ ہونا چاہیے۔ اگر یہ احساس نہیں ہوگا انسان کے دل کے اندر تو پھر دین انسان کا کہاں مکمل ہوا؟ ایک حصے پر عمل کر کے 3 حصے کو نظر انداز کر کے انسان اللہ کی رضا کو حاصل نہیں کر سکتا۔ تو میرے دوستوں اور بھائیوں، یہ جو آج جس ماحول کے اندر ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اس ماحول میں جمع ہونے کا مقصد ہی صرف یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی رحم، اللہ رب العالمین کا کرم اور اللہ رب العالمین کی عطا کو حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اس کا ذریعہ یہ ہے کہ اللہ کے بندوں کی ضروریات کو پورا کرنے والوں کے ساتھ ہمارے ہاتھ بھی شامل ہو جائیں۔ تو یہ جو آج یہاں پر پورا سیٹ اپ بنا ہے، اس سیٹ اپ کے اندر جو آج سرگرمیاں ہونے والی ہیں، ان سرگرمیوں کے حوالے سے ہمارے ذہن میں بالکل واضح ہے کہ یتیموں کے لیے آغوش کے سینٹرز قائم کیے گئے ہیں کہ جن کا کوئی سنبھالنے والا نہیں ہوگا، یہ گود ان کو میسر کر دی جائے گی کہ اس گود کے اندر ان بچوں کو لے لیا جائے گا، ان کی تعلیم و تربیت کر دی جائے گی، اور ان کو سنبھالنے والوں کے لیے 2 جنتوں کی بات کی گئی۔ وہ آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، وقت کی تنگی کی وجہ سے میں بہت زیادہ چیزیں آپ کے سامنے پیش نہیں کر سکتا، لیکن ایک بات آخری کر کے آپ کے سامنے کہ جن معاشروں کے اندر بچیوں کو زندہ دفن کیا جا رہا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کہ جس کی 2 بیٹیاں یا 2 بہنیں ایسی تھیں کہ جو غریب تھیں یا جو مسکین تھیں، اور ان کو اس نے سنبھالا، ان کی پرورش کی، نیک ان کی تربیت کی، اچھی ان کی تربیت کی، یہاں تک کہ وہ بڑی ہو گئیں، اور پھر ان کو ان کے گھروں کو رخصت کر لیا تو وہ جنت میں جائے گا۔ جنتوں کا اعلان کر دیا، چاہے وہ بیٹیاں ہوں
چاہے وہ بہنیں ہوں، اگر ان کی خدمت کر لی، ان کے کام آ گئے، ان کی ضروریات کو پورا کر لیا تو جنت کا معاملہ ہو جائے گا۔ تو یقیناً اب جذبے جو ہونے چاہیے انسان کے، وہ جذبے کیسے ہونا چاہیے؟ وہی ماؤں کے جنے ہوئے اسی معاشرے کے لوگ کہ جو اسی پتھریلی زمین پر پیدا ہوئے تھے، اور کل کا رویہ یہ تھا کہ ان بچیوں کو زندہ زمینوں پر گاڑ رہے تھے، آج ان کا معاملہ یہ ہو گیا تھا کہ ایک بچی کے باپ کا انتقال ہو گیا ہے، تو اب اسی معاشرے کے رہنے والے وہی لوگ کہ جو زندہ گاڑا کرتے تھے وہ آپس میں لڑ رہے ہیں کہ بچی کو میں سنبھالوں۔ چچا اٹھ کے آ گیا کہ بچی کو میں سنبھالوں گا، ماموں اٹھ کر آ گیا کہ بچی کو میں سنبھالوں گا، اور دونوں میں جھگڑا یہاں تک بڑھا کہ فیصلہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کرنا پڑا۔ اور جب یہ فیصلہ چچا کے حق میں کر دیا گیا تو چچا نے اس پورے مجموعے کے اندر اس بچی کو اٹھایا ہے اور سب کو نمایاں کر کے دکھایا کہ دیکھو میں اپنی جنت اپنے ساتھ لے کر جا رہا ہوں، اپنی جنت اپنے ساتھ لے کر جا رہا ہوں۔ تو یہ جنتیں ہیں جو اپنے ساتھ لے کر نکلنا ہے، اور یہ جنتیں انسانوں کو تب مل سکتی ہیں کہ جب انسان ان یتیموں کا اور مسکینوں کا اور بے سہارا لوگوں کا خیال کرے۔ اللہ رب العالمین یہ خیال ہمیں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔